الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. سنو وہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، سنو وہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے. مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا. نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو، نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، امی مر کر حیات جاویداں پانے کا وقت آیا. تپش سورج سے لو اور آسمانوں سے بجلیاں چھینو، کفر کے آشیانے پر آگ برسانے کا وقت آیا. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام و مشائخ اعظام اور میرے ہم مقابل تشریف فرما ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بابرکت محفل میں جس عنوان کے تحت حاضر خدمت ہوا ہوں، وہ عنوان گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انجام کے نام سے معلوم ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت و عقیدت ایک مسلمان کے ایمان کا بنیادی جز ہے. کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو وہ تمام رشتوں سے بڑھ کر محبوب و مقرب نہ جانے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو وہ اپنے ماں باپ، اولاد اور باقی تمام اشخاص سے بڑھ کر محبوب و مقرب نہ جانے. یہی وجہ ہے امت مسلمہ کا شروع دن سے یہی عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت و عقیدت کے بغیر ایمان کا دعویٰ باطل یعنی جھوٹا اور غلط ہے. محترم دوستو، قرآنی نصوص، احادیث مبارکہ، عمل صحابہ کرام، فتویٰ ائمہ اور اجماع امت سے یہ بات روز و روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا ہے. اس کی معافی کو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. وہ لوگ خسرت دنیا والآخرہ کے عملی مصداق ہوں گے. قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینہ. یعنی جو لوگ
اللہ رب العزت اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا و آخرت میں ان پر لعنت فرمائی، کل قیامت کے دن ان کو ذلیل کر دینے والا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یکفینی عدوی، میرے دشمن کی خبر کون لے گا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت خالد بن ولید نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب نبیا قتل ومن سب اصحابی جلدا، یعنی جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دینا چاہیے، جو نبی کے اصحاب کو گالی دے اس کو کوڑے مارے جائیں۔ توجہ فرمائے، فتح مکہ والے دن، اتنے بڑے دن، اتنے عظیم دن، اتنی برکت والے دن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن اس دن بھی گستاخان رسول اللہ کے بارے میں فرمایا ان وجدتموہم تحت ستار الکعبۃ فاقتلوہم، تم ان کو کعبے کے پردے کے نیچے بھی پاؤ تب بھی قتل کر دو۔ ایک بات یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ شاعر کہتا ہے یہ بات آیا ہے دنیا پر، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ دوستو جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں لفظ محمد کے کئی معنی میرے سامنے آتے ہیں۔ سر فہرست یعنی ایسا شخص جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو، جس کی تعریف بار بار کی جائے۔ شاعر نے شاعرانہ انداز میں لکھا انسان جس پاک ذات کی تعریف کرے اس پاک ذات کو محمد کہتے ہیں، جنات جس پاک ذات کی تعریف کرے اس پاک ذات کو محمد کہتے ہیں، حیوان جس پاک ذات کی تعریف کرے اس پاک ذات کو محمد کہتے ہیں، ملائکہ جس پاک ذات کی تعریف کرے اس پاک ذات کو محمد کہتے ہیں، عرش و فرش جس پاک ذات کی تعریف کرے اس پاک ذات کو محمد کہتے ہیں، انبیاء جس پاک ذات کی تعریف کرے اس پاک ذات کو محمد کہتے ہیں، اولیاء جس پاک ذات کی تعریف کرے اس پاک ذات کو محمد کہتے ہیں، انبیاء جس پاک ذات کی تعریف کرے اس پاک ذات کو محمد کہتے ہیں، اصفیاء جس پاک ذات کی تعریف کرے اس پاک ذات کو محمد کہتے ہیں، اتقیاء جس پاک ذات کی تعریف کرے اس پاک ذات کو محمد کہتے ہیں۔ بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہہ دینا چاہتا ہوں جس کی تعریف خود رب ذوالجلال، رب کائنات، رب دو جہاں اپنے کلام پاک میں کرے، کبھی سراج المنیر، کبھی شاہد و مبشر، کبھی رؤوف الرحیم کہا۔ محترم دوستو یہ بات سن کر آپ بڑے حیران ہوں گے، پھر بھی ہر دور میں، ہر معاشرے میں، ہر زمانے میں ایسے ناسور جنم لیتے ہیں کہ نبی کی ناموس و عزت پر حرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قربان کیوں نہ جاؤں رب ذوالجلال کے اس قانون پر، کیسا قانون بنایا ہے، ہر فرعون کے لیے موسیٰ کو بنایا ہے۔ چنانچہ جب ابو جہل نامی شخص میرے نبی کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے تو دو معاذ اور معوذ نامی بچے اس شخص کو واصل جہنم کرتے نظر آتے ہیں۔ جب ابو جہل نامی شخص میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو دو معاذ اور معوذ نامی بچے اس شخص کو واصل جہنم کرتے نظر آتے ہیں۔ جب کعب بن اشرف جیسا بدبخت میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو محمد بن مسلمہ جیسے صحابی اس کو کافر کردار تک پہنچاتے نظر آتے ہیں۔ جب معاشرے میں، زمانے میں، دور میں ابو رافع جیسا ناسور جنم لیتا ہے، نبی کی ناموس و عزت پر حرف لانے کی کوشش کرتا ہے، دوسری طرف عبداللہ بن
عتیق جیسے شیر دل صحابی رسول بھی جنم لیتے ہیں، جب معاشرے میں اسما شاعرہ جیسی گندی عورت اپنی ناپاک زبان سے میرے نبی کی ذات اقدس میں گستاخانہ الفاظ نکال کر میرے نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے، دوسری طرف عمیر بن عدی جیسے شیر دل صحابی اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے اکیلے نظر آتے ہیں۔ محترم دوستو، میں مسلمانوں کے دلوں میں چھپی محبت رسول اور اس کے نبی کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس وقت مجھے ایسے اموری نوجوان کی ضرورت ہے جو نبی کے صحابی کی قبر کے دفاع کے لیے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے دفاع کے لیے وقت کی سپر پاور کو للکار کر کہتا ہے، اے وقت کی سپر پاور کے دعوے دار، میں تجھے بتا دینا چاہتا ہوں یہ میرے پیارے نبی کے پیارے صحابی کی قبر ہے، اگر تو نے اس کو ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اللہ کی قسم عیسائیوں کے سارے قبرستان کو ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ مسلمانوں اٹھو، خواب غفلت سے بیدار ہو، کب تک غفلت کی چادر اوڑے رہو گے؟ شاعر کہتا ہے، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے کرتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، اسلام کا یا تو نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ لہذا امت مسلمہ کا یہ اہم فرض بنتا ہے کہ وہ غازی علم الدین شہید سے لے کر غازی ممتاز قادری شہید تک تمام عاشقان رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گستاخان رسول اللہ کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس اسٹیج کی وسادت سے یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، جب غازی فیصلے نہیں کرتے پھر غازی فیصلے کیا کرتے ہیں، پھر خالد غازی جیسے واقعات سامنے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے سچی محبت و عقیدت نصیب فرمائے۔ ایک شعر کے ذات اجازت چاہوں گا، شاعر کہتا ہے، نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی حج اچھا، نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، وما علینا الا البلاغ والسلام۔